اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پیارے بچوں، سٹی آف نالج اکیڈمی سے بھی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ ہم آپ کو امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں بتا رہے تھے، کس طرح ظلم سے شہید کیا گیا امام حسن کو۔ رسول خدا کو رحلت فرمائے مشکل سے 40 سال ہوئے ہوں گے کہ ان کے نواسوں کو ان کی وصیت کے مطابق دفن کرنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ مرحوم کے خاندان والوں نے ان کی دوسری وصیت کے مطابق کوئی خون خرابہ منظور نہ کیا اور خاموشی سے ذلت برداشت کر گئے۔ امیر معاویہ کو اطمینان ہو گیا کہ اب حسن اس دنیا میں باقی نہیں رہے ہیں۔ شام میں شادیانے بجنے لگے۔ کچھ لوگوں نے امام حسن کے بعد امام حسین کو اپنا امام منتخب کر لیا اور وہ ایک نئے دور کی نئی صحبتوں کا جوان مردی سے مقابلہ کرنے لگے۔ بڑے بڑے آدمی، بڑے جو مالدار لوگ تھے، وہ تو پہلے ہی کترا کر نکل جاتے تھے۔ اب عام انسان بھی امام حسین اور اہل بیت اطہار کے پاس آنے جانے سے خوف کھانے لگے۔ کسی کو ان سے راہ و رسم بڑھانے کی ہمت ہی نہ رہی۔ چاروں طرف جاسوس چھوٹے ہوئے تھے۔ جو ان کے آس پاس نظر آتا وہی کسی نہ کسی ناکردہ جرم میں دھر لیا جاتا تھا۔ کوچے سرکاری سپاہی گھومتے پھرتے، جسے چاہتے پکڑ کر کسی عذاب میں پھنسا دیتے تھے۔ نہ ان کی داد تھی نہ فریاد تھی۔ لوگ دبکے ہوئے اپنی جانوں کے خیر منا رہے تھے۔ جب ظلم اس قدر طاقت پکڑ جاتا ہے تو عوام پر ایک عجیب سی مفلوج کن دہشت سی بیٹھ جاتی ہے۔ بے رحم طاقت کے آگے لوگ سہم جاتے ہیں۔ حساس اور خوددار لوگ دوسرے ملکوں میں جا کر بس جاتے ہیں، گمنام اور پوشیدہ زندگی گزارنے لگتے ہیں، ورنہ اپنی جان ظالموں کے ہاتھوں گنوا دیتے ہیں۔ جب مسلمانوں کا یہ حال تو یہودیوں اور عیسائیوں کی حالت کا کیا پوچھنا۔ ان کی حق تلفی کھلے بندوں ہوتی، اسلام کا نام لے کر کی جاتی تھی۔ کسی بھی کورٹ کچہری میں ان کی سنوائی نہ ہوتی۔ جاگیریں ضبط کر کے مخبروں کو عطا ہو جاتی۔ جو ترک وطن نہ کر سکے وہ چوروں کی سی زندگی گزارنے لگے۔ سر اٹھا کر چلنے کی کسی میں بھی ہمت نہ تھی۔ یہودی اور عیسائی امام حسین کے پاس اپنا دکھ درد لے کر آتے، جتنا بھی ہو سکتا وہ ان کی مدد کرتے، تسلی اور دلاسا دیتے۔ یہ بات دشمنوں کو سخت ناگوار تھی کہ اب بھی لوگ ان سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم نے ہر طرح سے ان کی بے کنی کرنے کی ٹھان لی تھی۔ ان کا بچہ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ ان کے گھر میں ہم نے قتل و خون کی ندیاں بہا دیں، لیکن پھر بھی لوگ ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ حاکم وقت اور خلیفۃ المسلمین کی لوگ کہنے لگے تھے کہ امام حسین جو ہے نا وہ بے کنی کے منصوبے بناتے ہیں، لیکن امام حسین خاموش رہے۔ وہ خوب جانتے تھے بڑے بھائی کے بعد اب ان کی باری ہے۔ اب ان کے قتل کی تیاریاں ہو رہی ہیں، مگر آپ کوئی موقع نہیں دیتے تھے۔ اپنی اور اپنے خاندان کی پوری حفاظت کرتے تھے۔ گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ زیادہ تر وقت مطالعے میں گزارتے تھے اور بچوں کی تعلیم اور تربیت کی طرف متوجہ تھے۔ پورا خاندان ایک بند اور مضبوط مٹھی کی طرح جڑا ہوا تھا۔ اکیلے باہر نہیں نکلتے تھے، سب جتھا بنا کر جاتے آتے تھے۔ ان کے بہی خواہ دور سے ان کی حفاظت کرتے تھے۔ کسی قاتل کو قریب پھٹکنے کی ہمت نہ تھی۔ کھلے بندوں امیر معاویہ ان پر وار نہیں کرنا چاہتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں اب بھی ان کی وقت تھی۔ ان پر کوئی شبہ قائم کرنے کی گنجائش نہ تھی۔ لوگ پیٹھ پیچھے امیر معاویہ کو حسن ابن علی کا قاتل گرداننے سے نہیں چوکتے تھے۔ وہ علی کے بھی قاتل تھے، وہ حسن کے بھی قاتل تھے، لیکن امیر معاویہ بڑے مارکے کے سیاستدان تھے۔ حسین ابن علی کا خاندان ایک مضبوط قبیلے کی طرح تھا، جس کا ہر فرد چوکنا تھا۔ وہ روز سب کو جمع کر کے حالات زمانہ پر بحث و مباحثہ کرتے۔ تنگی ترشی بھی تھی، فاقے بھی ہو جاتے، مگر پیشانی پر بل نہ آتا۔
اسی طرح وقت گزرتا گیا، سال بیتتے گئے۔ امیر معاویہ کو اپنے بیٹے یزید سے عجیب قسم کا عشق تھا۔ وہ ان کے بڑھاپے کی اولاد تھی۔ ان کی ماں ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ جو کہ اس محل میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کا دل گھٹتا تھا۔ وہ کھلے مرغزار، جھلملاتے چشموں اور ہرے بھرے جنگل اور کھجور کے جھومتے گاتے اونچے درختوں میں رہنے والی تھی۔ ایک عجیب تکلیف کا عالم تھا۔ امیر معاویہ کے پاس سب کچھ تھا، لیکن انہیں اس عورت کی محبت جو یزید کی ماں تھی نہ مل سکی۔ اس لیے وہ بہت پریشان رہتے تھے۔ لیکن جب یزید پیدا ہوا تو اس کی بد نصیب کمسن ماں نے دم توڑ لیا اور اپنے خوابوں کی دنیا میں گم ہو گئی۔ امیر کو پتہ چلا، بہت پریشان ہوئے، مگر وہ کمزور خودسر لڑکی جیت گئی، وہ ہار گئی۔ یزید اپنے قبیلے ہی میں رہا جو خانہ بتوشوں کا قبیلہ تھا۔ جب یزید 2 برس کا ہو گیا تو انہوں نے اسے اپنے پاس بلا لیا اور بڑے پیار سے پرورش کرنے لگے۔ وہ بے انتہا تنک مزاج اور خود سر تھا۔ امیر معاویہ کے بے جا لاڈ پیار سے وہ بے لگام اور گستاخ تھا۔ امیر بیٹے کے عاشق تھے۔ اس کی ذرا سی خواہش پر دولت پانی کی طرح بہا دیتے۔ سال میں کچھ ماہ کے لیے وہ اپنے ننیھال ضرور جاتا۔ وہاں نو دولتی رشتہ داروں نے اسے عجیب عجیب عیاشیاں سکھا دی تھیں۔ وہ راگ رنگ الاپنے لگا تھا۔ اس کے اشعار بدمستی سے پر ہوتے تھے۔ وہ سیر و شکار کا رسیہ تھا۔ امیر معاویہ ڈرتے تھے ان کا بیٹا بھی ماں کی طرح ان سے روٹ نہ جائے، اس لیے وہ اس کے قدموں پر ساری دنیا کو جھکا دینا چاہتے تھے۔ اس بیٹے کے لیے انہوں نے جتنی بھاگ دوڑ کی، جتنے جوڑ توڑ کیے، اگر وہ خود اپنے فرائض کو ایمانداری اور انصاف کی ادائیگی سے کرتے تو آج ان کا شمار دنیا کے عظیم معماروں میں ہوتا اور وہ ایک جلیل القدر ہستی مانے جاتے۔ لوگوں کو پتہ تھا وہ اپنے بیٹے سے بالہانہ عشق کرتے ہیں۔ کچھ چاپلوس مصاحبین نے باتوں باتوں میں رائے دی کہ اگر وہ اپنی زندگی میں یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کر جائیں تو بعد میں خون خرابے نہیں ہوں گے، یزید کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ یہ بات امیر معاویہ کے دل کو بہت پسند آئی۔ ادھر دوستوں نے اکسانا شروع کیا کہ حساب سے تو یزید کا ہی وجود ایسا ہے جو امیر کے بعد خلافت کا بوجھ سہار سکتا ہے۔ اگر امیر چاہیں تو اپنی طاقت اور رعب کو استعمال کر کے اپنی زندگی میں اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یزید کو کیوں اس رائے سے اختلاف ہوتا؟ انہوں نے فوراً اپنے والد پر زور ڈالنا شروع کیا۔ اہل شام کو راضی کرنا قطعی دشوار نہ تھا۔ وہ لوگ تو پہلے ہی سے مطیع ہو چکے تھے۔ وہ امیر معاویہ کو خدا کا مقرر کیا ہوا خلیفہ مان کر اپنا دین، ایمان، سب کچھ ان کے حوالے کر چکے تھے۔ ان سے بیعت لینا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ چنانچہ بڑی زبردست تیاریاں کی گئیں۔ ایک جلسہ عام کیا گیا۔ سربرآوردہ لوگوں نے یزید کو ولی عہد بنانے کی تجویز ایسے پیش کی جیسے وہ ان کے دماغ میں خود بخود پیدا ہوئی۔ انہوں نے کہا، امیر معاویہ ابن ابی سفیان خدمت خلق خدا میں ایسے غرق ہو گئے ہیں کہ انہیں اسلام کے مستقبل کی بھی کوئی فکر نہیں۔ ان کے بعد سارا انتظام جو انہوں نے اس جاں فشانی سے کیا ہے سب درہم برہم ہو جائے گا، خون خرابے ہوں گے، غرض مند اپنے حقوق کی کوششوں میں لگ جائیں گے، ایک طوفان پھٹ پڑے گا جس کا خمیازہ عرب قوم کے معصوم اور امن پسند لوگوں کو بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے چاہیے کہ امیر اپنی زندگی میں اپنے ہونہار اور لائق بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کر دیں تاکہ خواہ کے جھگڑوں کا امکان نہ رہے۔ عرب قوم اور اسلام کی بقا اور بہبودی کے لیے یہ امر نہایت ضروری ہے۔ پہلے سے تائید کرنے والے بھی مقرر تھے۔ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی طے کیا کہ شاید امیر تکلف فرمائیں، لہذا انہیں اسلام کے نام پر مجبور کیا جائے۔ امیر معاویہ فوراً مجبور بھی ہو گئے۔ یہی ان کی دانست میں اسلامی جمہوریت کا تقاضا تھا
کہ شہنشاہیت کو مستحکم کیا جا سکے۔ بس دھڑا دھڑ بیعت لی جانے لگی۔ جنہیں ذرا سا بھی اعتراض ہوا ان کے منہ اشرفیوں سے بند کر دیے گئے۔ جو بخوشی راضی ہو گئے وہ انعام و اکرام سے نوازے گئے۔ لوگ اس وقت بجائے امیر معاویہ سے ٹکر لینے کے ان سے سمجھوتا کرنے میں زیادہ عافیت محسوس کرتے تھے۔ شام سے مطمئن ہو کر امیر معاویہ نے اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ کوفے میں مخالفت ہوئی مگر لوگوں کو طرح طرح کے جھوٹے الزاموں میں گھیر کر نہایت بے رحمی سے کچل دیا گیا۔ باقی یا تو روپوش ہو گئے یا امیر کے حکم کے آگے سر جھکا دیا اور یزید کے ولی عہدی کو قبول کر لیا۔ مدینے اور مکے کی طرف سے امیر کو بڑی تشویش تھی۔ مروان جو اس وقت مدینے کا حاکم تھا اس خدمت پر مامور کیا گیا کہ یزید کے لیے لوگوں کی رضامندی حاصل کریں۔ مروان نے جب یہ تجویز عوام کے سامنے رکھی تو انہوں نے کھلی مخالفت نہ کی، بس ٹال مٹول سے کام لیا۔ مروان نے خزانے کا منہ کھول دیا۔ لوگوں نے انعامات لے لیے مگر بعد میں آپس میں بات چیت کے بعد واپس کر دیے۔ لوگوں کو اعتراض تھا یہ بدعت ہے، آج تک کسی خلیفہ نے اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر نہیں کیا، یہ اسلام کے بنیادی اصولوں کی کھلی نافرمانی ہے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے شہنشاہیت کی رسم ہے جس کے خلاف اسلام میں آواز اٹھائی تھی اور اس کا خاتمہ کر کے جمہوریت کو قائم کیا تھا۔ امیر معاویہ خاموش ہو گئے۔ وہ کھل کر رائے عامہ سے ٹکر نہیں لینا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے عرب قوم جذباتی ہے، ذرا سے بہانے پر ضد پر تل جائے گی۔ اپنی ذہانت اور سیاسی سمجھ بوجھ پر انہیں کامل بھروسہ تھا۔ سب سے بڑا خطرہ انہیں حسین ابن علی سے تھا۔ وہ رسول خدا کے نواسے تھے اور بذات خود ایک بلند مرتبہ بردبار اور مثالی انسان تھے۔ امام حسن کی شہادت کے بعد حسین ابن علی تنہا امیر معاویہ کے رحم و کرم پر رہ گئے تھے۔ امیر معاویہ بڑے پولیٹیشین تھے۔ بڑے بھائی کے قتل کے بعد وہ فوراً ہی حسین پر حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس طرح بات بڑی بھونڈی اور واضح ہو جاتی۔ آپ کو پتہ ہے نا، وہ ہوشیاری سے بوند بوند زہر دینے کے قائل تھے۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے پہلے تو علی ابن ابی طالب کی عظیم شخصیت کے نقوش عوام کے ذہنوں سے مٹانے کی کوشش کی۔ انہیں شہید کروا کے ان کے جسمانی وجود سے تو پناہ مل گئی تھی، لوگوں کے دلوں پر ابھی بھی وہ چھائے ہوئے تھے۔ علی کا نام لوگوں کی حضر جان تھا، اب بھی ان کی عظمت کے لوگ قائل تھے۔ امیر معاویہ کو اپنی شخصیت کو منوانے کے لیے پہلے حسین کی فضیلت کو مٹانا تھا۔ چنانچہ تاکید کر دی گئی کہ خطبے میں علی کا نام نہ لیا جائے، ان کے بجائے حضرت عثمان کی اعلیٰ صفات پر توجہ دی جائے۔ یہ اس لیے نہیں کہ امیر معاویہ کو حضرت عثمان سے کوئی خاص عقیدت تھی۔ اگر وہ خود کو علی کے مقابلے میں پیش کرتے تو لوگ انہیں مطلبی اور چھچورا سمجھتے، ان کی نیت پر شبہ کرنے لگتے۔ انہوں نے دانش مندی سے ایسی حدیثیں تیار کروائیں جن کی روح سے حضرت عثمان کی فضیلت ظاہر ہوتی تھی۔ علی کے ذکر کو یکسر ختم کیا جانے لگا۔ جس کا نام علی ہوتا تھا اس کا زن بچہ کولو میں پلوا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کے ممبروں سے علی کے اوپر سب و شتم کیا جانے لگا اور یہ سلسلہ 70 سال تک باقی رہا۔ اے اللہ، تو محمد و آل محمد پہ اپنے رحمتوں، برکتوں، فضل و احسان کا نزول فرما دے اور ان کے دشمنوں کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔